الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، برادران اسلام، دختران ملت، یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ ہے اور پہلا مہینہ محرم ہے۔ محرم کے مہینے سے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ ذی الحج یعنی حج والے مہینے پر سال کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ 12 مہینے، سال کے 12 مہینے، یہ 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر فرمائے۔ ایک سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، تو 12 مہینے، سال کے 12 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے خود متعین فرمائے ہیں، اور اس روز ہی سے متعین کیے گئے ہیں جس روز، جس دن، جس وقت اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی، اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ جس دن اللہ نے آسمان و زمین پیدا فرمایا، اسی وقت اللہ نے 12 مہینے بھی مقدر فرما دیے، 12 مہینوں کا ایک سال۔ یہ 12 مہینے، ان میں 4 مہینے قابل احترام مہینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اس کی وضاحت بھی کر دی، منہا 4 حرم۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت ہی زیادہ قابل احترام مہینے ہیں، حرمت اور عزت والے مہینے ہیں۔ یہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ احادیث کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، اور حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین فرمائی، اور انہی میں ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ 3 مہینے اور ایک رجب کا مہینہ، اس طرح 4 مہینے اللہ تبارک و تعالی نے قابل احترام قرار دیے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ محرم کا مہینہ یہ بھی قابل احترام مہینہ ہے، تو اسی روز سے قابل احترام ہے، درمیان میں سے نہیں۔ یا اسلام کے آغاز سے، یا اسلام جس وقت دنیا میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت سے یہ مہینہ قابل احترام ہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس وضاحت سے اور آیت شریفہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وضاحت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے ہی سے قابل احترام مہینہ ہے، محرم کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص عزت عطا فرمائی، خاص فضیلت عطا فرمائی، اور بہت سے کام جو اہم تھے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اور اس مہینے کی 10ویں تاریخ میں مقدر فرمائے۔ تو یہ مہینہ اور یہ مہینے کی 10ویں تاریخ، حالانکہ ہر مہینے میں 10ویں تاریخ ہے، لیکن وہ 10ویں تاریخ مشہور نہیں ہے۔ 10 شوال، 10 رجب، 10 ربیع الاول یا 10 صفر، کوئی کسی مہینے کی 10ویں تاریخ مشہور نہیں ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ مشہور ہے، اور اس کو اس مناسبت سے عاشورہ کا نام دیا گیا ہے۔ تو جب بھی عاشورہ کا لفظ بولا جاتا ہے، جاننے والے مسلمانوں کے دلوں میں محرم کی 10 تاریخ، محرم کا 10واں دن
عاشورے کے ساتھ ہی محرم کا 10واں دن ذہن میں آ جاتا ہے کہ عاشورہ کیا ہے؟ محرم کا 10واں دن ہے۔ تو محرم کا مہینہ قابل احترام، اور اس کی 10 تاریخ 10واں دن یہ بھی قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے اہم امور اس ماہ مبارک میں اور اس کی 10ویں تاریخ میں مقدر فرمائے ہیں۔ مثلاً آدم علیہ السلام کی تخلیق، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ساحل سے ٹکرانا، یعنی جو پانی میں کشتی تیر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ساحل سے جا کر لگی، تو ایک بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑی حفاظت کہ اللہ تعالیٰ نے ساحل سے لگایا۔ تو یہ دن بھی علماء نے لکھا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے بحفاظت باہر تشریف لائے، جس کا تذکرہ جو ہے آپ کو قرآن مجید میں بھی ملے گا۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کے قہر سے نجات ملی، تو جس دن نجات ملی وہ دن عاشورے کا دن تھا، اور جس دن فرعون اور اس کا ظالم لشکر غرق آب ہوا وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ تو اس اعتبار سے ان توضیحات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ محرم کا مہینہ اسلام کے بعد سے، یا یہ کہ اس کے اور بعد سے تاریخی دن نہیں بنا، تاریخی مہینہ نہیں بنا، بلکہ یہ مہینہ اور یہ دن شروع ہی سے تاریخی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مہینے کو بھی اور اس کی 10ویں تاریخ کو بھی ایک عزت اور فضیلت بخشی ہے۔ جاننے والے مسلمان جانتے ہیں کہ ابتدائے اسلام میں رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں تھے، لیکن روزہ تھا، روزے کی عبادت تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اس وقت میں 10ویں محرم کے دن روزہ رکھنے کو بطور فرض سمجھتے تھے اور اس دن روزہ رکھتے تھے۔ پھر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کا روزہ فرض نہیں رہا، جس کا جی چاہے رکھے اور ثواب حاصل کرے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مہینہ اور اس کی 10ویں تاریخ ابتدائے کائنات، دنیا کے آغاز سے، ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک فضیلت، ایک بزرگی، ایک برتری بخشی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو، عاشورے کے دن کو جو تاریخی عزت حاصل ہوئی ہے یا تاریخی شہرت حاصل ہوئی ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، اور جو ہے اسی وجہ سے یہ دن دنیا میں مشہور ہوا، یہ مہینہ دنیا میں مشہور ہوا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے ہی سے مہینہ بھی قابل احترام ہے، دن بھی قابل عزت ہے، قابل حرمت ہے، اور اس کی ایک تاریخی عزت، تاریخی شہرت، تاریخی حیثیت ہے۔ یہ دن محرم کا مہینہ اور اس کی 10ویں تاریخ عاشورے کی تاریخ، عاشورے کا دن ہو تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اسلام کے لیے کیا حکم ہے؟ مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ تو برادران اسلام اور دختران ملت کو جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دن میں سے متعلق 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک عاشورے کے دن کا روزہ، روزے کے بارے میں یہ تفصیل جاننا ضروری ہے کہ عاشورے کے دن جب روزہ رکھا
صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں، تو ایک بات ظاہر ہوئی کہ 10ویں تاریخ کو عاشورے کے دن یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہودی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، اور آپ نے صورت میں، شکل میں، اعمال میں یہودیوں کی مشابہت سے روکا اور منع فرمایا ہے۔ یہاں روزہ رکھنے میں مشابہت ہو رہی ہے کہ ہم بھی اس دن روزے سے ہیں، یہودی بھی روزے سے ہیں۔ تو معلوم کیا گیا کہ یہودی کیوں روزہ رکھتے ہیں، تو بات سامنے آئی کہ یہودی اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی تھی حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ ہر سال اس دن اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لایا جائے روزہ رکھ کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم تم سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تابعداری اور ان کی تائید کے تم سے زیادہ ہم حقدار ہیں، لہذا ہم 10ویں محرم کو روزہ رکھیں گے۔ لیکن یہودیوں کے عمل سے مشابہت نہیں ہونا ہے، مشابہت سے بچنا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، بقید حیات رہا، اور میں آئندہ سال رہا تو میں عاشورے کے دن کا بھی روزہ رکھوں گا اور اس سے پہلے 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ مشابہت سے بچ جائے کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں ہم 2 روزے رکھتے ہیں۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ 10ویں محرم کو اگر روزہ رکھنا ہے تو ایک روزہ نہ رکھیں، بلکہ اس سے پہلے ایک دن 9 محرم کو اور 10 محرم کو 2 دن روزہ رکھیں، یا 10 محرم اور 11 محرم 2 دن روزہ رکھیں۔ تنہا ایک روزہ رکھنا اس دن مکروہ قرار دیا گیا ہے، یہودیوں سے مشابہت سے بچنا ہے اس لیے۔ اب وہی طریق چلا آ رہا ہے کہ 10 محرم کو اگر روزہ رکھنا چاہ رہے ہیں تو 9 کا روزہ ساتھ میں ملا لو، 9 کا نہیں ملا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ میں ملا لو، تو ایک روزہ رکھنا ہے۔ دوسرے، اہل و عیال پر، غریب پڑوسیوں اور جو ہے رشتہ داروں پر کچھ کشادگی کے ساتھ خرچ کرنا، اس کی بھی فضیلت حدیث میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا جاتا ہے کہ جو شخص عاشورے کے دن اپنے اہل و عیال پر کشادگی کے ساتھ خرچ کرے، اللہ کے غریب بندوں پر کشادگی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سارا سال کشادگی فرمائیں گے، یعنی روٹی روزی میں کشادگی رہے گی، تنگی و پریشانی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ یہ 2 عمل محرم کے مہینے میں اس کی 10ویں تاریخ سے متعلق احادیث سے ثابت ہیں۔ اگر کوئی اس پر عمل کر رہا ہے تو اپنی نیت کے اعتبار سے وہ اجر پائے گا، روزے کا اجر پائے گا اور کشادگی کے ساتھ خرچ کرنے کا اجر پائے گا، اس کی جو فضیلت ہے، برکت ہے، وہ حاصل ہوگی۔ اور اگر کوئی نہ عمل کرے، روزہ نہ رکھے، یا ایک ہی کشادگی کے ساتھ خرچ نہ کرے، معمول کے مطابق ہی خرچ کرے اس دن، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی ناگواری نہیں، البتہ عمل کرے گا تو اس کا اجر و ثواب پائے گا۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں اس کی 10ویں تاریخ میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس زمانے میں، ہماری نظروں کے سامنے، ہمارے علاقوں میں، ہمارے شہروں میں، اس دنیا میں، محرم کی مناسبت سے، یا یہ کہ 10ویں تاریخ عاشورے کے مناسبت سے، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نسبت کر کے، یا کسی اور صحابی کی طرف نسبت کر کے جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، چاہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے،
چاہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے، چاہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کر کے، چاہے اہل بیت کی طرف نسبت کر کے، جو کچھ بھی اس وقت میں کیا جا رہا ہے، ان دو کاموں کے علاوہ اس مہینے میں یا اس دن میں اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، اسلام و شریعت سے نہیں ہے، اور صحابہ اور خلفاء سے نہیں ہے، اور حضرت علی اور حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہم سے ہرگز نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہمارے محلے میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے علاقوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے شہروں میں کیا ہو رہا ہے، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی ماتم کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نوحہ ماتم اسلام میں ہرگز نہیں، نوحہ ماتم بالکل نہیں ہے، لیکن محرم کا مہینہ شروع ہوتے ہی نوحے اور ماتم کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مختلف ناموں کی مجلسیں ہوتی ہیں جن میں حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی، اہل بیت اطہار، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص انداز میں تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، ننگے پیر پھرا جاتا ہے، اور پانی کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، نظر و نیاز ہوتا ہے، کھانے پکائے جاتے ہیں اور دعوتیں ہوتی ہیں، اور 10ویں محرم کو جلوس نکالا جاتا ہے، عاشور خانوں میں علم رکھے جاتے ہیں، تعزیے کھڑے کیے جاتے ہیں، پھر ان کا جلوس نکلتا ہے، پھر ایک بڑا جلوس 10ویں محرم کو نکلتا ہے جس میں نوحہ اور ماتم ہوتا ہے، سینہ کوبی ہوتی ہے، سینوں پر، بازوؤں پر، پیٹھ پر، گردنوں پر مارا جاتا ہے اور اس کو ایک انداز سے زخمی کیا جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں، ان میں سے کوئی عمل بھی سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ خلفائے راشدین سے ثابت ہے، نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، نہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے، نہ اہل بیت اطہار کے کسی فرد سے ثابت ہے، کسی سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے تمام کاموں کو بدعت کہا گیا ہے، بدعت، اور بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس پر بڑی لعنت فرمائی ہے، اس کو پوری طرح سے مسترد کیا ہے اور اس کو مردود قرار دیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے اس دین میں جو کوئی ایسی خرافات اور بدعتیں رائج کرے، قائم کرے اور اس پر عمل کرے تو وہ شخص بھی مردود ہے اور وہ عمل بھی مردود ہے۔ اس قدر ناگواری کا اظہار آپ نے فرمایا، لہذا جو چیز سنت سے ثابت ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے، وہ بھی کوئی ضروری اور لازم کے درجے میں نہیں ہے، اختیار ہے، آپ کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو کوئی ناگواری اور گناہ نہیں ہے، وہ تو سنت سے ثابت ہے۔ باقی جتنے اعمال ہمارے علاقوں میں، ہمارے درمیان میں کیے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں بدعات ہیں، خرافات ہیں، بلکہ عقیدے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض اعمال شرک بھی ہیں۔ لہذا ایسے تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام جو عمل تمہارے لیے جائز قرار دے دیں، تمہارے لیے پیش کر دیں، جو عمل بھی آپ سے ثابت ہے اور آپ نے جن جن کاموں کی اجازت دی ہے، جن جن کاموں کو آپ نے کیا ہے، اس کی گنجائش آپ نے عطا فرمائی ہے، ما آتاکم الرسول، جو کچھ آپ نے کیا ہے یا آپ سے ثابت ہے یا آپ نے اس کی گنجائش عطا فرمائی ہے، ایسے تمام اعمال امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہیں، اس پر عمل کرنا سعادت ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے وہ سب ہمارے لیے ممنوع ہیں، ناجائز ہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی خیر نہیں، ہمارے لیے کوئی برکت نہیں ہے۔ لہٰذا جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت ہے، سنت آپ سے ثابت عمل سنت،
آپ کے خلفاء سے ثابت ہے وہ بھی ہمارے لیے سنت کے درجے میں ہیں، اور کسی بھی صحابی سے کوئی عمل ثابت ہے تو وہ ہمارے لیے جائز ہے، ہمارے لیے سنت ہے، ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ اور جو عمل آپ سے ثابت نہیں ہے، آپ کے خلفاء سے ثابت نہیں ہے، آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی رسول سے ثابت نہیں ہے، دین و شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اس کو رائج کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بدعت ہے، ممنوع کام ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں، اس کی 10ویں تاریخ میں جتنی ہمارے لیے گنجائش ہے، جو عمل ہمارے لیے جائز ہے، ہم اس کو اپنائیں، اور جو از قبیل بدعت ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں، اور ان کو بتائیں کہ یہ سب چیزیں رسومات میں سے ہیں، خرافات میں سے ہیں، بدعات میں سے ہیں، شرکیات میں سے ہے، ان سے احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو سنت پر استقامت عطا فرمائے، گناہ اور بدعت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے، مرکز تحفظ دین۔